السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے وسطی ایشیا کے ایک ایسے ملک میں جو قدرتی حسن، پہاڑوں، دریاؤں اور روایتی دیہاتی زندگی سے بھرا پڑا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں تاجکستان کی۔ تاجکستان کے گاؤں اور دیہاتوں کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں کے تاجک لوگ کیسے پہاڑوں کے دامن میں آباد ہیں، کن طریقوں سے کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اپنی صدیوں پرانی روایات کو آج کے جدید دور میں بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو تاجک دیہاتوں کی سیر کروائیں گے، یہاں کی ثقافت، لباس، روایتی کھانوں اور خوبصورت قدرتی مناظر کے قریب لے کر جائیں گے۔ تو چلیں دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ دوستو، تاجکستان کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ یہ ملک اپنے پہاڑوں، سبز وادیوں، صاف دریاؤں اور پرسکون گاؤں کی زندگی کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کے زیادہ تر علاقے پامیر، ہندوکش، زرویشاں اور حیائے فرمان کے خوبصورت پہاڑی سلسلوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ پامیر کا بلند و بالا پہاڑی سلسلہ، جسے دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے، اپنے لوک داستانوں اور جنوں پریوں کے قصوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ انہی پہاڑوں کے درمیان یہ تاجک لوگ صدیوں سے آباد ہیں۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، مویشی پالتے ہیں اور قدرت کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ تاجکستان وسطی ایشیا میں واقع ایک ایسا مسلم ملک ہے جو افغانستان، ازبکستان، چین اور کرغزستان کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان فاصلہ صرف 16 کلومیٹر کا ہے، جو افغانستان کے واہان بارڈر کے ذریعے جڑا ہے۔ تاجکستان کا کل رقبہ تقریباً 1,43,000 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی تقریباً 9 ملین کے قریب ہے۔ دارالحکومت دوشنبہ نہ صرف سب سے بڑا شہر ہے بلکہ یہاں کا ثقافتی، تاریخی اور تجارتی مرکز بھی ہے۔ یہاں ساسانی اور اسلامی خلافت کے دور کے شاندار فن تعمیر کے آثار آج بھی موجود ہیں، جو تاجک ثقافت کی قدامت کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوستو، تاجکستان کی زیادہ تر لوگ دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں۔ ان کے گاؤں سرسبز وادیوں اور پہاڑوں کے درمیان بسے ہوئے ہیں، جہاں لوگ نہایت سادہ مگر خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں کے مکانات پتھروں اور لکڑیوں سے بنے ہوتے ہیں، جن کے ارد گرد پھولوں کے باغات اور کھیت پھیلے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر گندم، کپاس، چاول، مکئی، جوار، سورج مکھی اور پھل فروٹ کی کاشت کرتے ہیں۔ انار، سیب، ناشپاتی، آڑو، انگور، راسبیری اور شاہ بلوط کے باغات یہاں کے دیہات کی خاص پہچان ہیں۔ ہر سال یہاں فروٹ فیسٹیول منایا جاتا ہے، جس میں کسان اپنی فصلوں اور پھلوں کو قریبی شہروں اور پڑوسی ممالک میں فروخت کرتے ہیں۔ یہاں کے دیہاتوں میں زندگی سادہ مگر خوبصورت ہے۔ لوگ اپنے کھیتوں میں دن رات محنت کرتے ہیں، صبح سورج نکلنے سے پہلے کھیتوں کا رخ کرتے ہیں اور شام ڈھلنے پر گھروں کو لوٹتے ہیں۔ ان کے چہرے دھوپ میں جھلسے ہوئے ضرور ہیں، مگر دل مطمئن اور خوش ہے۔ یہ لوگ قدرت کے قریب رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہر سانس میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ تاجک لوگ اپنی روایات اور ثقافت کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے قبیلوں کے اندر شادیاں کرتے ہیں اور ان شادیوں کا انداز بالکل منفرد اور رنگین ہوتا ہے۔ ان کی شادیاں 3 سے 4 دن تک چلتی ہیں، جن میں پورا گاؤں شریک ہوتا ہے۔ دلہا اور دلہن دونوں روایتی لباس میں ہوتے ہیں۔ خواتین سونے کے زیورات سے آراستہ ہوتی ہیں اور شادیوں میں مشہور ڈوبک ڈانس کے بغیر کوئی تقریب مکمل نہیں سمجھی جاتی۔ یہ ڈانس خوشی، اتحاد اور محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، تاجکستان میں نوروز کا تہوار بھی بہت اہم ہے۔ یہ تہوار ہر سال مارچ کے مہینے میں منایا جاتا ہے، جب بہار کے موسم کی آمد ہوتی ہے۔ پورے گاؤں کو رنگ برنگے پھولوں سے سجایا جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے اور جشن منایا جاتا ہے۔ یہ قدیم زرتشتی تہذیب کی ایک نشانی ہے، جسے تاجک لوگ آج بھی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے تاجکستان کی سرزمین بہت قدیم ہے۔ یہ علاقہ ہزاروں سالوں سے مختلف تہذیبوں اور سلطنتوں کا مرکز رہا ہے۔ یہاں ہرات، نیشاپور، ساسانی، یونانی، کوشانی اور تیموری ادوار کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ 14ویں صدی میں امیر تیمور کے زمانے میں سمرقند اور بخارا جیسے عظیم شہر آباد ہوئے، جنہوں نے تاجک ثقافت کو عروج دیا۔ 19ویں صدی میں روسی سلطنت کے زیر اثر آنے کے بعد یہاں کے حالات بدل گئے، مگر تاجک عوام نے اپنی ثقافت اور زبان کو محفوظ رکھا۔ 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد تاجکستان نے آزادی حاصل کی۔ ملک کے بڑے شہروں میں دوشنبہ کے بعد خجند اور تراوشن شامل ہے۔ یہ شہر اپنی تاریخی عمارتوں، قدیم بازاروں اور اسلامی فن تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ یہاں موجود مسجد جامع، حاجی یعقوب مسجد اور نیلی گنبد والی مسجد اسلامی ورثے کی علامت ہیں۔ قلعہ حصار اور قلعہ پنج گھنٹ جیسے تاریخی قلعے تاجک تاریخ کے سنہرے دور کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ تمام مقامات آج بھی سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہیں۔ دوستو، تاجکستان قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہے۔
یہاں تیل، گیس، کوئلہ اور کاپر بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ملک کے معیشت کا انحصار زراعت پر ہے، خاص طور پر کپاس کی کاشت پر۔ یہاں لاکھوں ایکڑ زمینوں پر کپاس اگائی جاتی ہے اور دوسرے ممالک کو برآمد کی جاتی ہے۔ تاجکستان لینڈ لاکڈ ملک ہے، یعنی اس کے سرحد کسی سمندر سے نہیں ملتی، لیکن یہاں بے شمار دریا، جھیلیں اور ندی نالے موجود ہیں۔ دریائے آمو اس ملک کا سب سے بڑا دریا ہے جو زمینوں کو سیراب کرتا ہے اور زراعت کو زندگی بخشتا ہے۔ یہ ملک اپنے گھوڑوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہاں دنیا کے اعلیٰ نسل کے اور قیمتی گھوڑے پائے جاتے ہیں۔ تاجک لوگ ان گھوڑوں کو شوق سے پالتے ہیں اور ہر سال بہار کے موسم میں یورپ اور مشرق وسطیٰ کے خریدار ان گھوڑوں کو خریدنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ تاجک کلچر میں گھوڑوں کو طاقت اور وقار کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، تاجکستان کے شمالی علاقے خشک میوہ جات کے لیے بھی مشہور ہیں۔ یہاں کے بادام، اخروٹ، پستہ اور کشمش دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ تاجک لوگ اپنی روزمرہ خوراک میں ان ڈرائی فروٹس کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں۔ یہی ان کی صحت اور طویل عمر کا راز ہے۔ تاجکستان کو واقعی پہاڑوں اور قدرتی حسن کی سرزمین کہا جا سکتا ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی زمین، قدرت اور روایات سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کی وادیاں، دریا، جنگلات اور پتھریلے گاؤں سب قدرت کے ایک شاہکار کی طرح ہیں۔ یہاں کی زندگی شاید سادہ ہو، مگر یہ سادگی ہی تاجک لوگوں کی خوبصورتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو تاجکستان ضرور جائیں۔ یہ ملک اپنی پرسکون فضا، مہمان نواز لوگوں اور قدرتی مناظر کے باعث دل جیت لیتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ تاجکستان ولیج لائف کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید سیر و سیاحت کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زمین کی سیر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔